سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ یہ مجلس 10واں برائے سال ثواب مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی کے ایصال ثواب کے لیے یہ منعقد کی گئی ہے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب، لہٰذا میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولانا محفوظ حلوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، فیہا یفرق کل امر حکیم، امرا من عندنا انا کنا مرسلین، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، لا الہ الا هو یحیی ویمیت، ربکم ورب آبائکم الاولین، بل هم فی شک یلعبون، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، یغشی الناس هذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا لهم الذکرى وقد جاءهم رسول مبین، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون، وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ، وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ ترجمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تھے محترم محفوظ حلوری صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھوں ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں، ان کے استقبال میں 4 مصرے پیش کرتا ہوں۔ 4 مصروں کے استقبال میں ان کو آواز دوں گا کہ 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس، 7 شبیر کے تھے محو سفر اہل حرم، ایسے عالم میں بھلا کس طرح سوتے عباس، گرمی پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پر جو رکھتے عباس، گرمی پیاس سے پانی کا جگر جل جاتا، تھوڑی دیر اور ہتھیلی پر جو رکھتے عباس۔ میں ان 4 مصروں کے سائے میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ ممبر پر تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔
کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر خون میں ڈوبا ہے کعبہ کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر نیزہ و شمشیر اور خنجر سے زخمی ہے نماز اشک برساتا ہے سجدہ کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر آیتوں سوروں کی صورت میں نہایا خون سے بکھرا ہے قرآن سارا کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر زین سے آیا زمین پر جس جگہ زہرا کلام اس جگہ روتی ہے زہرا کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر شام غربت کہہ رہی تھی فاطمہ کی لاڈلی جان کب ہوگا سویرا کربلا کی خاک پر ایک قیامت سی ہے برپا کربلا کی خاک پر نہر پر عباس سے اتنا کوئی کہہ
کہہ دے ذرا سر کھلے بیٹھا ہے قربا کربلا کی خاک پر ایک قیامہ سی ہے برپا کربلا کی خاک پر تا قیامت حشر پڑھ کر روئے گی انسانیات غم کا جو اترا سفینہ کربلا کی خاک پر ایک قیامہ سی ہے برپا کربلا کی خاک پر انبیاء ہو اوصیاء ہو جو گیا رزمی وہاں سب کا کانپ اٹھا کلیجا کربلا کی خاک پر ایک قیامہ سی ہے برپا کربلا کی خاک پر یہ تھے محترم زہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، آپ حضرات سے مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور ڈاکٹر سید حسن اشتیاق رضوی ابن ڈاکٹر سید اشتیاق حسین رضوی صاحب کی روح کو بخش دے۔ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام سے استاد محترم خطیب حسن علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال میں ایک بآواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صلوات بر محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے
مرحوم ڈاکٹر سید حسن اشتیاق مرحوم ابن سید اشتیاق حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کذلک اللہ ربی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ مجلس 10واں برائے ایصال ثواب مرحوم ڈاکٹر سید حسن اشتیاق صاحب، یہ خود بھی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، ان کے والد مرحوم بھی ڈاکٹر سید اشتیاق حسین صاحب۔ اسی مناسبت سے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے سورہ مبارکہ شعراء کی، ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب ہم مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو وہی ہے اللہ کہ جو ہم کو شفا عنایت فرماتا ہے۔ تو اب چونکہ ایک طبیب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ڈاکٹر کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور جیسا کہ ان کے سلسلے میں مجھ کو یاسر سلمو نے بھی بتایا تھا، اور اس سے پہلے کی مجلس میں مولانا محسن صاحب نے بھی ذکر فرمایا تھا، اور خود آج رشدی صاحب نے بھی جو فون پر ان مرحوم کے متعلق بیان فرمایا، اس سے مجھ کو بھی یہ اشتیاق ہوا کہ کچھ طبابت اور طب کے اوپر ہی گفتگو کی جائے کہ دین کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مذہب کیا ہے۔ اور اس میں ایک جو سب سے بڑی چیز آج کی مجلس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ شفا دینے والا خدا ہے، تو یہ بیچ میں ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ تو پھر اللہ شفا دیتا ہے تو اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر گفتگو انشاءاللہ دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے، تو اس پر جو فہرست وار گفتگو ہوگی وہ اس طرح سے کہ پہلے اسلام میں طب کی اہمیت کیا ہے، پھر اسلام طبیبوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو اس سلسلے میں روایات ہم سے وارد ہوئی ہیں، اور یہ علم طب ایجاد کس کی ہے۔ واقعاً یہ کسی شخص نے جو ہے وہ اس سلسلہ شروع کیا، یا یہ دوا بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے۔ ان ساری چیزوں پر خدا نے اگر توفیق دی انشاءاللہ تو آج گفتگو ہوگی۔ بات کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، پھر اس آیت پر آئیں گے کہ شفا اگر اللہ دیتا ہے تو طبیب یا حکیم یا ڈاکٹر کی ضرورت کیا ہے۔ پہلے وہ روایات میں آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ جس سے اہمیت طبابت اور علم طب کے اوپر روشنی پڑ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور یہ روایت میں حوالے بھی دیتا چلوں اس لیے کہ یہ بعد میں جو لوگ دیکھیں گے اگر کسی کو تحقیق کا شوق ہوا کہ یہ روایتیں کہاں سے ہیں تو اشارہ ہلکا ہلکا سا کرتا چلوں گا کہ آدمی اگر اس پر تحقیق کرنا چاہے تو اس کے پاس وہ مواد موجود ہو۔ کنز الفوائد جلد 2، معدن الجواہر اور الرواشح السماویہ صفحہ 302، بحار الانوار جلد 1 صفحہ 220، حدیث نمبر 52۔ یہ اتنی کتابوں میں یہ پہلی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم علمان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم الادیان اور دو علم الابدان۔ ایک دین کا علم ہے اور ایک بدن کا علم ہے، جسم کا علم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی سب طلبہ ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے جو ہے وہ مل کے بنا ہے، ایک روح اور ایک جسم۔ تو پیغمبر یوں تو علم کی قسمیں بہت ہیں، بلکہ ایک روایت میں اصول کافی میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک دن جو ہے وہ بھیڑ لگی تھی، مسجد نبوی کے باہر بھیڑ لگی تھی، اتفاق سے رسول اللہ آ گئے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا پیغمبر نے کیا بات ہے، کیسا مجمع لگا ہوا ہے؟
تو کسی نے کہا کہ صاحب علامہ صاحب آئے ہوئے ہیں. دیکھیے ہم لوگ بھی جس کو چاہتے ہیں علامہ کہہ دیتے ہیں. تو پڑھا ہے نا اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ پیغمبر نے کہا کیسی بھیڑ لگی ہوئی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علامہ صاحب آئے ہیں. پیغمبر نے کہا ومل علامہ, یہ علامہ کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہو؟ یعنی رسول اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ علامہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, کہ ہر کسی کو علامہ مت کہو. تو لوگوں نے جو ہے وہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ صاحب وہ ہیں کہ جن کو علم تاریخ اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں علم الانساب کا جو ہے وہ وقائع عرب کا بڑا علم ہے. تو پیغمبر نے فرمایا یہ علم تو ایسا ہے کہ جس کو آتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں, اور جس کو نہیں آتا اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم سیکھے آدمی, لیکن وہ سیکھنا چاہیے جس سے انسان کو فائدہ پہنچے, بشریت کو, اپنے کو, قوم کو, سماج کو. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جو اللہ نے بھیجا ہے اس کائنات میں, تو اس نے اپنا ایک قانون بنا کے بھیجا ہے. تو ہم کو خدا کے احکام پر کیسے عمل کرنا ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ علم دین بتائے گا. ہمارا جسم کیسے صحیح و سالم رہے کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں وہ کون بتائے گا؟ علم طبابت بتائے گا. اسی لیے اس روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ ایکچول میں اگر دیکھا جائے تو علم صرف دو ہے, ایک علم الادیان اور دو علم الابدان. ایک دین کا علم ہے اور دوسرے بدن کا علم ہے. البتہ اب بدن کے علم میں اس کو ہم ابھی آئیں گے اور بالکل وضاحت کے ساتھ طب کے اوپر, لیکن اس حدیث سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم الابدان کا مطلب طبابت ہی ہے. علم الابدان کا مطلب یہاں یہ ممکن ہے کہ ہر وہ علم جس سے انسان کے جسم کو آرام مل سکے, جس سے انسان کے علم کو راحت مل سکے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کیا کہتے ہیں آپ کا انجینئرنگ, اگر آدمی پڑھتا ہے کہ کیا کریں کیسے کریں کہ جو ہے مکان ٹھنڈا رہے, اس سے بھی تو جسم کو راحت ملے گی. کیا کریں جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. تو ہر وہ علم قابل قدر ہے جس سے بشریت کو فائدہ پہنچے, لیکن ہمارا موضوع ان سارے علوم پر نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں علم ابدان کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف علم طبابت مراد ہے. البتہ علم طبابت کے لیے الگ سے روایات ہیں, میں اس کو بھی عرض کروں گا. پہلے یہ کہہ دیں کہ علم ابدان اور علم ادیان یعنی وہ علم فقط علم ہے جس سے یا تو انسان کی آخرت کو فائدہ پہنچے یا انسان کی دنیا کو فائدہ پہنچے. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی لیے دیکھیے ایک تو یہ روایت ہوئی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ علم چار ہیں. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ کہیں دو علم کہا گیا ہے, کہیں چار کہا گیا, کہیں وہ ساری روایتیں میں آپ کی خدمت میں یکے بعد دیگرے نقل کر رہا ہوں. یہاں فرماتے ہیں پیغمبر ہی سے ہے دوسری روایت میں العلوم اربعہ, علم چار ہیں. نمبر ایک الفقہ للادیان, علم فقہ دین کے لیے, والطب للابدان, اور علم طب اب دیکھیے الگ کیا ہے جسم کے لیے, والنحو للسان, علم نحو زبان کے لیے, والنجوم لمعرفت الازمان, اور علم نجوم زمانے کی جو ہے وہ اوقات کی جو ہے وہ تشخیص کے لیے. یہ دو روایت ہو گئی. تیسری اچھا یہ روایت بھی کہا ہے معادن الجواہر, اعلام الدین, طب الائمہ, اور یہ ساری روایتیں جو ہے وہ نقل کی گئی ہیں مولا کائنات سے. اب آئیے تیسری روایت میں, یہ مولا سے روایت ہے کہ یہاں فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ. پہلی والی میں کیا کہا گیا العلم اربعۃ, یہاں فرماتے ہیں مولا کائنات العلم ثلاثۃ, علم کی تین قسمیں ہیں وہی جو پہلی والی ہے. الفقہ للادیان, علم فقہ دین کی سمجھ کے لیے, والطب للابدان, علم طب جسم کے علم کے لیے, والنحو للسان, اور علم نحو زبان کے لیے. چوتھی روایت پانچویں امام سے ہے کہ جو امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا جابر جعفی. جابر جعفی سے امام نے وصیت فرمائی, من وصیت ہی لجابر الجعفی. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی ہے اپنے صحابی حضرت جابر جعفی سے, فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلَامَ.
دیکھیے پھر وہی بات میں نے جو کہی کہ کوئی علم اس کے برابر نہیں ہے جو انسان کی سلامتی کی ضمانت لے لے. صلوات بر محمد وآل. لا وعلم انه لا علم كطلب السلامة. کوئی علم اس علم کے برابر نہیں ہے جو انسان کو سلامتی عطا کرے. ولا سلامت کا سلامت القلب. اور کوئی سلامتی قلب کی سلامتی سے بڑھ کے نہیں ہے. دل سالم ہے تو سب کچھ سالم ہے. یہ 4 روایتیں ہوئیں. 5ویں روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا یستغنی اہل کل بلد عن ثلاثۃ. کسی بھی شہر کے لوگ 3 چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. جہاں بھی جائیں آپ، گاؤں ہو، شہر ہو، سمجھ گئے آپ، چھوٹی بستی ہو، بڑی بستی ہو، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے کہ جو 3 لوگوں سے بے نیاز ہو سکتی ہے. نمبر 1، یفزع علیہم فی امر دنیاہم و آخرتہم. کوئی بھی بستی ایسی نہیں جو 3 لوگوں سے بے نیاز ہو سکے. یہ 3 لوگ کون ہیں؟ کہ جو اس کی دنیا اور آخرت کی ذمہ داری اپنے سر لیتے ہیں. اور دیکھیے امام کیا فرما رہے ہیں. نمبر 1، فَإِنْ عَدَمُوا ذَلِكَ كَانُوا حَمَجًا. اور اگر اس گاؤں میں، بستی میں، علاقے میں، شہر میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو سمجھیے اس بستی کا بیڑا غرق ہے. نمبر 1، فقیہ عالم ورع. ہر شہر کو ایک ایسے مجتہد فقیہ عالم کی ضرورت ہو جو باتقوا ہو. ابھی اس پر بحث آئے گی کہ اگر طبیب باتقوا نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا، اگر عالم باتقوا نہیں ہے تو کیا نقصان ہوگا. اور اگر کسی شہر میں باتقوا عالم نہیں ہے، یا علماء ہیں اور ان کے اندر تقوی نہیں ہے، یا ڈاکٹر ہیں اور ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری؟ اس پر بھی روایت نقل کروں گا کہ امام کی کیا ذمہ داری ہے. فرماتے ہیں کہ نمبر 1، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ہر شہر کو ان کی ضرورت ہے. اگر اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو پھر ایسی بستی والوں کا اللہ ہی حافظ ہے، بیڑا ان کا غرق ہے. کیا؟ نمبر 1، فقیہ عالم ورع. ہر شہر میں ایک فقیہ، ایک عالم، البتہ ایسا عالم کہ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، دنیا دار عالم نہیں، جس کے اندر خوف خدا ہو. بلکہ یہی رک کر کے ورنہ بھول نہ جاؤں، روایت کہتی ہے کہ اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم فاتہموہ علی دینکم. اگر تم دیکھو علماء کو کہ یہ دنیا دار ہو گئے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، تو اپنے دین کو ایسے علماء سے بچاؤ. کیا مطلب ہوا علماء دیدار ہو؟ پوچھا گیا امام سے، فرمایا اتباع السلطان. جب عالم حاکموں کی جھولی میں چلے جائیں تو پھر ایسے عالموں سے اپنے دین کو بچاؤ. جب عالم حکم. ایک روایت اور بھی کہتی ہے کہ اذا رأیتم العلماء علی باب الملوک فنعم العلماء ونعم الملوک. اگر دیکھو اذا رأیتم الملوک علی باب العلماء فنعم العلماء ونعم الملوک. اگر دیکھو کہ حکام علماء کے دروازے پر ہیں تو یہ بہترین حاکم ہے اور یہ بہترین عالم ہے. اور اگر یہ دیکھو کہ کوئی عالم حاکم کے دروازے پر جا رہا ہے تو فبئس العلماء وبئس الملوک. تو یہ حاکم بھی سب سے برا ہے، یہ عالم بھی سب سے برا ہے. تو ہر شہر کو ضرورت ہے ایک عالم کی جو متقی ہو. متقی کا مطلب خدا سے ڈرتا ہو، اللہ کے. جب خدا سے ڈرے گا تو وہ تم کو صحیح دین بتائے گا. اگر خدا کا خوف نہیں ہوگا تو وہ تمہارے لیے مفید نہیں ہو سکتا، اس لیے پھر وہ تمہارے دین کی پرواہ نہیں کرے گا. اسی لیے امام نے کہا کہ اگر کسی عالم کو دیکھو تو فوراً اپنا دین اس سے بچاؤ. ایک تو یہ ہو گیا. وَأَمِيرٍ خَيِّرٍ مُطَاعٍ. ہر شہر کو ضرورت ہے ایک نیکوکار حاکم کی، خیر کی، کہ جس کی لوگ اطاعت کرتے ہوں. اس لیے کہ اگر حاکم ہی صحیح نہیں ہوگا، بعض روایتوں میں حاکم کو چرواہے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور روایت کہے گی کہ اگر چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے تو پھر اللہ مالک ہے. لہٰذا ہر شہر کو ضرورت ہے جیسے فقیہ کی، متقی عالم کی، ویسے ایسے حاکم کی ضرورت ہے جس کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہو.
تیسری چیز جو امام نے فرمائی وَطَبِيبٍ بَصِيرٍ ثِقَةٍ، اور ہر شہر کی ضرورت ہے ایک طبیب کی، لیکن ہر طبیب نے جیسے علماء کے لیے کہا گیا نا، ویسے ہی طبیب کے کیا دو چیزیں ہونا ضروری ہے. نمبر ایک وہ بصیر ہو، سمجھدار ہو. اس پر بات روایات آگے آئیں گی کہ ہر طبیب کے سامنے اپنی بات مت رکھو، اور منع کیا گیا جس کو ہمارے لینگویج میں کہتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر. سختی کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ ان کے پاس اپنا جو ہے بیماری لے کے نہ جاؤ. لہذا جھولا چھاپنے طبیب بصیر، سمجھدار پڑھا لکھا ڈاکٹر ضروری ہے سماج کے لیے، لیکن ہر پڑھا لکھا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ثقہ ایسا جس کے اوپر اعتبار ہو سکے، جس پر بھروسہ ہو سکے. اس پر بات آ رہی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ ان تین چیزوں سے جدا نہیں ہو سکتا. ایک باقاعدہ اس کو متقی پرہیزگار عالم چاہیے، ایک درد مند حاکم چاہیے، اور پڑھا لکھا ڈاکٹر اور طبیب جس پر اعتبار کیا جا سکے اس کی ضرورت ہے. پہلے ہم بیچ میں ایک چیز اور عرض کر دیں جو بات چلی تھی کہ یہ طبابت شروع کہاں سے ہوئی ہے، کس نے ایجاد کیا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ طبابت بھی خدا کی طرف سے آئی ہے. صلوات پڑھیے تو روایت سناتا ہوں میں. فرج المحموم نام ہے کتاب کا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ رأیت فی رسالت ابی اسحاق الطرسوسی الی عبداللہ ابن مالک فی باب معرفت اصل العلم ما ھذا لفظ. کہتے ہیں کہ یہ روایت اس میں ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے احبط آدم من الجنہ، اللہ نے جب حضرت آدم کو جنت سے اتارا، وعرفہ علم کل شیء، تو اللہ نے حضرت آدم ہی کو ہر چیز کا علم دے دیا. اس لیے کہ خلق اس نے کیا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو کس کس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے. لہٰذا جیسے آدم کو اللہ نے ساری چیزیں دی تھی، ویسے ہی مرض کا علم بھی اللہ نے حضرت آدم کو دیا، اور وہاں سے دھیرے دھیرے چلا. پھر لوگ محنت کرتے گئے اور ترقی ہوتی گئی، لیکن آغاز اس علم طبابت کا خدا ہی کی طرف سے ہے. اللہ نے ہر چیز حضرت فکانا مما عرفہ النجوم والطب. پھر فرماتے کہ اللہ نے جو کچھ سب کچھ دیا، من جملہ ان چیزوں کے جو کچھ اللہ نے آدم کو دیا، اس میں علم نجوم بھی تھا اور علم طب بھی تھا. یعنی تاریخ کا، بشریت کا سب سے پہلا طبیب کون ہے؟ نبی خدا صفی اللہ حضرت آدم. صلوات بر محمد و آل محمد. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدم کے پاس علم طب ہے تو ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فطری طور کے اوپر ہے. بہت طویل روایت ہے. ایک ہندوستانی طبیب سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر میں اسی روایت کو لے کے بیٹھ جاؤں گا تو شاید پورا گھنٹہ اسی میں ہو جائے. اس کا کچھ حصہ شروع کا سنا کر کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں. یہاں روایت میں علل الشرائع میں یہ روایت ہے کہ حضر ابو عبداللہ علیہ السلام مجلس المنصور یوما، کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے منصور دوانیقی کے یہاں، اور عنده رجل من الہند. دیکھیں ہندوستان میں طبابت قدیم زمانے سے رہی ہے. یہ آپ جب تاریخ پڑھیں گے آپ کو تو دور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی، اس سے پہلے بھی ہندوستان میں طبابت کا ایک خاص مقام رہا ہے. تو عنده رجل من الہند یقرأ کتب الہند. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب منصور کے یہاں پہنچے تو دیکھا کہ ہاں منصور کے دربار میں ایک ہندوستان کا طبیب پہنچا ہوا ہے جو طب کی کتاب پڑھ رہا ہے. فجعل ابو عبداللہ علیہ السلام یونصت لقراءته. تو امام بھی چپ چاپ بیٹھ گئے اور اس ہندوستانی طبیب کو سنتے رہے یہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ بیان کر چکا، فلما فرغ الہندی، جب وہ ہندوستانی ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے، قال له یا ابا عبداللہ اتريد مما معي شيئا. تو اس ہندی طبیب نے جو ہے وہ اس نے منصور نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اتريد مما معي شيئا، اس حکیم نے، کہ آپ بھی کچھ مجھ سے جاننا چاہتے ہیں جو میرے پاس علم طبابت ہے؟ قال اللہ، امام نے کہا مجھ کو تمہارے علم کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فإن معي ما هو خير مما معك.
اس لیے کہ میرے پاس جو تمہارے پاس ہے نا اس سے بڑھیا چیز میرے پاس ہے. سوال، کس یونیورسٹی سے MBBS کیا تھا امام صادق علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرے پاس تم سے بڑھیا ہے؟ جواب وہی ہے کہ اللہ جب آدم کو دے سکتا ہے تو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب ہم اور دے دیں کہ جب ائمہ علیہ السلام اور طب الائمہ کتاب بھی موجود ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، تو کیوں نہ ہم اسی سے استفادہ کر لیں؟ دیکھیے اس میں کئی دقتیں آج کے زمانے میں کہ اگر ہم ان کتابوں سے استفادہ کریں، اس لیے کہ اماموں نے بیان تو فرمایا ہے لیکن اس میں جو پرابلمس ہیں وہ یہ کہ ایک تو اس علاقے کا ایٹماسفیئر کے اعتبار سے فرمایا ہے، وہاں کے لوگوں کو حساب سے فرمایا ہے. آج کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو روایتیں اس زمانے میں کہی گئی ہیں آج وہ پوری کی پوری منطبق ہوں، اور پھر بعد میں کچھ لوگوں نے اس میں اضافات بھی کیے ہیں جس کی کوئی ضمانت اور گارنٹی بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم اس موضوع پہ نہیں، ادھر آتے ہیں. قال وما ہوا، تو جب اس طبیب ہندی نے کہا صاحب آپ بھی مجھ سے کچھ سمجھنا چاہتے ہیں جو میرے پاس ہے؟ امام نے کہا جی نہیں، میرے پاس آپ سے بڑھیا چیز ہے. قال وما ہوا، آپ کے پاس کیا ہے صاحب جو ہم سے بڑھیا آپ کے پاس ہے؟ قال، اب امام نے، میں نے کہا بہت طویل ہے، ایک ذرا سا 3 لائن سنا کے میں آگے بڑھتا ہوں. فرمایا اداوی الحار بالبارد. امام نے فرمایا دیکھو ہم لوگ ضد سے علاج کرتے ہیں. آپ نے بھی اگر پڑھا ہوگا، ہم نے تو نہیں پڑھا ہے، بس ایک امتحان دیا منشی کا طب سے، اس میں ذرا سا تھوڑا بہت پڑھا تھا جو ہے وہ علاج بضد. وہی امام فرما رہے اداوی الحار بالبارد، ہم گرمی کا علاج ٹھنڈک سے کرتے ہیں، والبارد بالحر، اور ٹھنڈی چیز کا علاج گرم چیز سے کرتے ہیں، والرطب بالیابس، جو ہے وہ تر کا علاج خشک سے کرتے ہیں، والیابس بالرطب، اور خشک کا علاج تر سے کرتے ہیں. وَأَرُدُّ الْأَمْرَ كُلُّهُ إِلَى اللَّهِ، اور علاج ہم کرتے ہیں مگر سب چھوڑ دیتے ہیں پروردگار کے اوپر، اس لیے کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے. ابھی اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. وَأَسْتَعْمِلُ مَا قَالَهُ رسول اللہ وَعَلَّمْ أَنَّ الْمِعْدَةَ بَيْدُ الدَّاءِ، اور ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں جو رسول اللہ سے وارد ہوئی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر مرض کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ معدہ ہے. وَأَنَّ الْحَمِيَّةَ هِيَ الدَّوَاء، پرہیز سب سے بڑھیا دوا ہے. وَأُعَوِّدُ الْبَدَنَ مَا اعْتَادَ. قَالَ الْهِنْدِي وَهَلِ الطِّبُّ إِلَّا هَذَا، وہ ہندوستانی حکیم صاحب کہنے لگے تو اس سے بڑھ کے اور کیا طب ہو سکتا ہے، اس سے بڑھیا کیا ہو سکتا ہے؟ قال الصادق علیہ السلام، پھر امام نے فرمایا افترانی من کتب الطب اخذت، کیا تم نے یہ محسوس کیا کہ ہم نے تمہاری کتاب سے کچھ اس طرح کی چیزیں بیان کی؟ کہا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا اس دوسرے حصے میں کہ یہ جو اصل طبابت ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اللہ نے نازل کیا ہے. اگر مرض اس کی طرف سے ہے تو دوا بھی اس کی طرف سے ہے. لہٰذا اب اس ذیل میں آپ کو چند روایتیں سناتا ہوں کہ کوئی بیماری زمانے میں ایسی نہیں ہے کہ جس کی دوا خدا کی طرف سے نازل نہ ہو. ہم کو نہ معلوم ہو یہ ہماری کمی ہے، ورنہ جو روایات کہتی ہیں وہ یہ، پیغمبر نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اب اگر دوا صحیح سے استعمال کرے گا آدمی، دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح دوا کھانے کے بعد بھی انسان کو صحت شفا مل جائے، اس پر بھی بات آئے گی. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صحیح دوا کھانے کے بعد بھی انسان کو شفا مل جائے. میں بھی ممکن ہے کہ آدمی دوا سٹیک کھاتا ہے، صحیح کھاتا ہے، اس کے باوجود شفا نہیں ملتی. وجہ وہی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والا وہ ہے. میں اس سیل میں اور بھی 2 چیزیں کہنا آتا ہوں. پھر پیغمبری فرماتے ہیں کہ ان الذی خلق الادواء خلق لها دواء، وہ خدا جس نے بیماری بھیجی ہے اسی خدا نے دوا بھی بھیجی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تداووا، دیکھو علاج کرو. کچھ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، خود اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم دوا نہ کرو. اس سلسلے میں روایت آئے گی. پیغمبر فرماتے ہیں تداووا، علاج کرو. فما انزل اللہ داء الا انزل معه دواء، کوئی مرض ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دوا نازل نہ فرمائی ہو الا السام،
سوائے موت کے، یعنی الموت، فإنہ لا دواء لہ، اس لیے کہ موت کی کوئی دوا نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا، ہمارے جو اطباء گزرے ہیں، میں آپ کو اس میں سناتا ہوں، عجیب چیز ہے یہ، اس میں نشان لگا کے میں لایا ہوں، ہمارے جو اطباء گزرے ہیں اتفاق سے، اتفاق امر یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کے مرے ہیں کہ جس میں یہ خود اسپیشلسٹ ہیں، اور جس بیماری میں انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ مثلا جناب شیخ الرئیس بو علی سینا رضوان اللہ علیہ، اگر کوئی دیکھتا ہے تو جائیے یوٹیوب کے اوپر، بو علی سینا پر تو پورا سیریل بیان کیا گیا ہے۔ بو علی سینا نے درد قولنج پر پوری کتاب لکھی، اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ انتقال کس مرض میں ہوا ان کا؟ بو علی سینا کا اسی درد قولنج میں، جس کے وہ اسپیشلسٹ تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محنت کرنا آپ کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ یہی قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شفا وہ دیتا ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ شفا وہ دیتا ہے تو آپ بیمار کے پاس نہ جائیے، اس کے لیے آ رہے۔ یہاں میں ایک 4 مصرے آپ کو کسی کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ کہتے ہیں ارسطو کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، افلاطون حکیم کا نام سنا ہے آپ نے نا، بقراط کا نام سنا ہے، جالینوس سے بڑا حکیم کون ہے؟ یہ چاروں اسی مرض میں مرے ہیں جس کے خود اسپیشلسٹ ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دوا اپنا کام کرے گی جب خدا چاہے گا۔ چنانچہ یہ شعر، یہ ارسطو مات مدقوقا ذئیلا وافلاطون مفلوجا ضعیفا مضى بقراط مسلولا ذلیلا وجالینوس مبطوطا نحیفا۔ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ارسطو مرا قائم بخار میں۔ ارسطو سے بڑا حکیم کون ہے، فلسفی کون ہے؟ ارسطو مرے قائم بخار میں۔ افلاطون کا انتقال ہوا، والا افلاطون مفلوجا ضعیفا، افلاطون مرے ہیں فالج سے، اور جالینوس مرے ہیں دست آنے کی وجہ سے، اسہال جس کو کہتے ہیں، لوز موشن کی وجہ سے۔ افلاطون کے پاس لوگ آئے، کسی کتاب میں کل پڑھ رہا تھا میں، افلاطون کے پاس آئے اور ان کا دست رک ہی نہیں رہا تھا۔ کہ بھئی آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اتنے بڑے طبیب ہیں، آپ اپنا علاج کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ وہ ایک شیشی لے کے آئے، کہنے لگے بھیا یہ وہ دوا ہے دست کی کہ جس سے میں نے ساری دنیا کا علاج کیا، اور کتنی شیشیاں میں پی چکا ہوں، مجھ کو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ تو افلاطون مرا کاہے سے؟ اسہال کی وجہ سے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جالینوس مرے کاہے کی بنا پر؟ دست کی بنا کے اوپر۔ بقراط جو ہے وہ کا انتقال ہوا ہے ٹیوبرکلوسس سے، سیل، مرض سیل کی وجہ سے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شفا خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ کہ کسی طبیب کو، کسی ڈاکٹر کو، کسی حکیم کو یہ خبت نہ ہونے پائے کہ میں کچھ کرتا ہوں۔ آپ ذریعہ ہیں، آپ وسیلہ ہیں، لیکن اصل شفا دینے والا وہ ہے۔ خوب، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ چنانچہ جناب جابر سے روایت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان رسول اللہ عاد مریضا وانا معه۔ جابر کہتے ہیں کہ پیغمبر گئے کسی مریض کی عیادت کے لیے، فقال الا تدعو لك طبيبا، پیغمبر نے کہا کہ بھائی کوئی ڈاکٹر بلاؤں آپ کے لیے؟ تو جو لوگ ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے وانت تأمر بهذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ یہ بات کریں کہ ڈاکٹر بلایا جائے؟ یعنی رسول کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کے لیے دعا کر دے شفا مل جائے گی اس کو، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کا نہیں، اللہ نے اسباب پر مہیا کیا ہے۔ پیغمبر نعم ان اللہ ينزل داء الا وقد انزل له دواء، اللہ جو بیماری نازل کرتا ہے وہی اللہ دوا بھی نازل کرتا ہے۔ دوا آخری حربہ ہے، لیکن اللہ نے جب کہا ہے کہ طبیب کے پاس جاؤ تو طبیب کے پاس جاؤ۔ چنانچہ ایک روایت میں اور ہے کہ جرح رجل علی عہد رسول اللہ فقال ادعو له الطبیب، ایک آدمی کو چوٹ لگ گئی، کہیں زخم ہو گیا، پیغمبر نے اس سے کہا کہ کیا بھائی تم کو کوئی ڈاکٹر کی ضرورت، ڈاکٹر بلواؤں تمہارے لیے؟ قال یا رسول اللہ هل یغنی عنہ الطبیب،
آپ کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کی ضرورت ہے؟ قال نعم، بالکل ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی لم ينزل داء الا انزل معه شفاء، اللہ نے جس نے بیماری دی ہے وہی خدا شفا بھی دیتا ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھیے، بے شک اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ تم دوا چھوڑ کے ہم پر بھروسہ کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لکل حی داء لکل علت دوا، ہر زندہ انسان کے لیے بیماری ہے اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہر بیماری کے لیے دوا ہے کہ تم ادھر ادھر کے چکر نہ پڑو، سیدھے طبیب کے پاس جاؤ، سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لم یبتل البدن بداء، اللہ کسی جسم کو کوئی مرض نہیں دیتا حتی جعل لہ دواء یعالج بہ، جب تک کہ اس کا علاج خدا کی طرف سے نازل نہ ہو جائے۔ نہ معلوم ہونا یہ ہماری کم علمی ہے۔ وَلِكُلِّ صِنْفٍ مِّنَ الدَّاءِ صِنْفٌ مِّنَ الدَّوَاءِ، ہر مرض کے لیے ہر قسم کی دوا اس کائنات میں موجود ہے۔ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے تحقیقات بڑھتی جائیں گی اور دوا تک انسان پہنچتا جائے گا۔ اب کہتے ہیں صاحب کہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں تو لکھا ہوا ہے، سوال یہ ہوگا نا قضاء و قدر، قدر میں ہی یہ ہے کہ علاج کرو، قدر کے بھروسے مت بیٹھو، جو لکھا ہے دیکھا جائے گا کہ بھروسے نہ بیٹھو۔ چنانچہ فرماتے ہیں الدواء من القدر، پیغمبر نے فرمایا جو قضاء و قدر کہتے ہیں نا، ارے جو قسمت میں دیکھا جائے گا، قسمت میں تمہارے لکھا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ وقد ينفع باذن اللہ، ہاں یہ ذہن میں رہے کہ ڈاکٹر کے بس میں شفا دینا نہیں ہے، ڈاکٹر کے بس میں دوا دینا ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الدواء من القدر وهو ينفع من يشاء بما شاء، اللہ جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، دوا قضاء و قدر میں ہے۔ یا پیغمبر سے پوچھا گیا ارأیت ادویۃ نتداوی بها ورقی نسترقی بها وتقن نتقیها هل ترد من القدر اللہ شیئا، یا رسول اللہ یہ جو لوگ تعویذ بناتے ہیں یا یہ جو لوگ دوا بنا بنا کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ قسمت کو پلٹا سکتا ہے؟ یہ تعویذ باندھ لینا اور گنڈا کر لینا اور دوا لے لینا اور یہ کر لینا، پیغمبر نے فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی قدر ہی میں سے ہے۔ اس نے لکھ رکھا ہے کہ تم بیمار ہوگے تو شفا ہم تم کو دیں گے مگر فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ میں دو روایتیں اس طرح کی لکھتا ہوں کہ جہاں اللہ نے اپنے انبیاء کو ڈانٹا ہے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھیے، ہم نے جب ہر چیز کا سسٹم بنایا ہے تو ہم پر بھروسہ کر کے ہمارا سسٹم توڑنے کی کوشش مت کیجیے۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان نبی من الانبیاء مرض، یہ تو ہم لوگوں کی بات نہیں ہے، پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بیمار پڑ گئے، فقال اتداوى حتى يكون الذي امرضني هو الذي يشفيني، اس پیغمبر نے کہا میں دوا نہیں کروں گا، جس اللہ نے بیمار ڈالا ہے وہی اللہ شفا دے گا۔ فاوحى اللہ نے وہی نازل کی لا اشفیک حتی تداوی، میں اس وقت تک تم کو شفا نہیں دوں گا جب تک تم دوا نہیں کرو گے، علاج نہیں کرو گے۔ فإن الشفاء منی، شفا میری طرف سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ اللہ کے نبی ہے تو آپ دعا کر دیے گا تو قبول کر لی جائے گی، قطعاً ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ ذکر بعض العلماء فی الاسرائیلیات ان موسیٰ اعتل بعلہ، بعض روایتوں میں بنی اسرائیل کی روایتوں میں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑ گئے، فدخل علیہ بنی اسرائیل فعرفوا علتہ، تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ جناب موسیٰ کے پاس آئے اور انہوں نے جب بیماری دیکھی تو سمجھ گئے کہ کیا بیماری ہے ان کی، تو انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، اے موسیٰ، آپ کی جو بیماری اس کے لیے دوا موجود ہے، آپ یہ دوا کیوں نہیں کھا لیتے ہیں؟ فقالوا لو تداویت بکذا لبرئت، یا موسیٰ اگر آپ یہ دوا کھا لیتے تو آپ کو شفا ملتی۔ جناب موسیٰ نے فرمایا لا اتداوی حتی یعافینی ہوا من غیر دوا فطالت علتہ، موسیٰ نے کہا نہ میں دوا نہیں کروں گا، جس خدا نے مجھ کو بیمار ڈالا ہے وہ اللہ مجھ کو شفا دے گا۔ روایت کہتی ہے کہ موسیٰ کا مرض بڑھتا گیا۔
فقال له فقالوا له، پھر پبلک نے کہا ان دوا هذه الا معروف مجرب، اے موسیٰ یا نبی اللہ، اس مرض کی یہ دوا موجود ہے، لوگ یوز کر چکے، لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ پھر موسیٰ نے کہا نہ، میں تو دوا نہیں کروں گا، میں اپنے اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور ان کا مرض بڑھتا رہا۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، یہاں تک کہ آخر میں اللہ نے وحی نازل کی، وعزتی وجلالی، موسیٰ قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لا ابرأتک حتی تتداوی بما ذکروہ لک، میں تم کو کبھی شفا نہیں دوں گا جب تک وہ دوا تم یوز نہیں کرو گے جو پبلک تم کو کہہ رہی ہے۔ فقال لہم داوونی بما ذکرتم، آخر میں مجبور ہو کر کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ لاؤ بھیا وہ سیرپ دے دو ہم کو، دوا ہم کو پلا دو، فداووہ فبرأ، پھر جناب موسیٰ نے علاج کیا، ٹھیک ہوئے، فأوجس فی نفسہ من ذلک، جناب موسیٰ کو بہت کھلا کہ بتائیے صاحب میں نبی خدا ہوں اور مجھ کو اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، پبلک کے سامنے میری کیا رہ گئی؟ مطلب یہ ہوا نا کہ پبلک کہتی رہی کہ صاحب یہ دوا پی لیا، میں نے کہا نہیں میرا اللہ ٹھیک کرے گا، اور اللہ نے کہا میں نہیں ٹھیک کروں گا جب تک تم پبلک کی بات نہیں مانو گے، دوا نہیں کرو گے۔ آخر جب بہت بڑھ گیا مرض، دوا کی ٹھیک ہوئے، مگر روایت کہتی فأوجس فی نفسہ من ذلک، چلا موسیٰ کو بہت کھلا، مطلب پبلک میں بے عزتی ہو گئی۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل کی، اردت ان تبطل حکمتی بتوکلک علیہ، تم چاہتے تھے کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے میری حکمت کو غلط قرار دے دو، میری حکمت یہ ہے کہ میں نے ہر چیز کی شفا رکھی ہے، آپ میرے اوپر اعتماد کر کے میری حکمت کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ من اودع العقاقیر منافع الاشیاء غیری، ٹھیک ہے کہ کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے میرے، لیکن میں نے ایک سسٹم بنایا ہے، میرے سسٹم کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، صلوات بر محمد۔ تو اب اتنی روایتوں کے بعد خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ ڈاکٹر ذریعہ ہے شفا دینے والا۔ اب اسی کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں ڈاکٹر ذریعہ ہے شفا کا، تو اس سے ڈاکٹر کی عظمت کتنی بڑھتی ہے، یعنی وہ وسیلہ خدا ہے۔ اب اتنے اس کے بعد میں لا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو کہا، کم سے کم 2 نبی کی داستان میں نے آپ کو سنائی نا، کہ جب تک تم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤ کہ میں شفا نہیں دوں گا، میری حکمت یہ ہے کہ میں نے ہر چیز میں شفا رکھی، آپ اس کے پاس جائیے۔ تو اب اس اعتبار سے سوچئے کہ طبیب کا مرتبہ کتنا ہے، حکیم کا مرتبہ کتنا ہے، ڈاکٹر کا مرتبہ کتنا ہے۔ ڈاکٹر وسیلہ خدا ہے، اور ابھی ایک روایت آئے گی کہ ڈاکٹر میسنجر آف گاڈ ہے، ڈاکٹر رسول خدا ہے، وہ اللہ کے حکم سے شفا لے کے مریض کے پاس پہنچتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ شفا خدا کی طرف سے ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ بغیر ڈاکٹر کے اللہ شفا نہیں دے گا۔ دونوں چیزیں ہیں، بغیر ڈاکٹر کے شفا نہیں ملے گی، 1، 2 ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ جو دوا دنیا کو فائدہ کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہی دوا آپ کو نقصان کر جائے، کیوں؟ اس لیے کہ شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں چیز ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب آئیے سمجھ میں آیا قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ، جو میں نے آیت پڑھی، فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اصل عقیدہ یہ کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبب کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ ذریعہ کون ہے؟ طبیب ہے اور ڈاکٹر ہے۔ حتیٰ امیر المؤمنین سے بڑھ کے کوئی ہے دنیا میں؟ بھائی انصاف سے بتائیے، مولا سے بڑھ کے ہے کوئی؟ ابھی چند دن میں حضرت کی شہادت ضربت کی تاریخ آنے والی ہے۔ مولا سلام اللہ علیہ کو جب ضربت لگی ہے تو یہودی صحیح طبیب بلایا گیا کہ نہیں بلایا گیا؟ مولا زیادہ کون جانکار؟ یہ اس بات کے لیے کہ دنیا یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے الگ نہیں سمجھ سکتے ہو۔ چنانچہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے پوچھا، یا رب ممن الداء، پالنے والے بیماری کس کی طرف سے ہے؟ قال منی، اللہ نے کہا میری طرف سے۔ قال فممن الدواء، تو پھر دوا کس کی طرف سے؟ قال منی، میری طرف سے۔ قال فما بال الطبیب،
تو اس میں بیچ میں ڈاکٹر کیا چیز ہے؟ صلوات پڑھیے. یہ بہت غضب کی روایت جو میں نے آپ سے کہا نا, رسول ہے اللہ کا, میسنجر آف گاڈ ہے یہ ڈاکٹر. ابراہیم نے پوچھا پالنے والے ممن الداء, بیماری کدھر سے ہے؟ قال منی, میری طرف سے. کہا ممن الدواء, دوا کس کی طرف سے؟ قال منی, میں دوا بھی دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں. قال فما بال الطبیب, تو اس میں ڈاکٹر کا رول بیچ میں کیا ہے؟ قال رجل ارسل الدواء علی یدہ, کہ ڈاکٹر وہ آدمی ہے جس کے ذریعے اللہ دوا بھیجتا ہے. یہ خدا کا فرمان ہے. اب سمجھ میں آیا؟ میسنجر آف گاڈ, رسول ہے, اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہے تمہاری شفا یابی کے لیے. تو جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تمہاری شفا کے لیے, اس کا کتنا مرتبہ ہوگا. خوب, صلوات بر محمد و آل محمد. ہاں, لیکن یہ بھی ہے کہ جب ہر طرف سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے تو وہی خدا ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے. پڑھتے ہیں نا, ابھی ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے, روایت کہتی ہے کہ اس مہینے میں جو آدمی 3 مرتبہ جوشن کبیر پڑھ لے گا اس کے لیے جو ہے وہ جنت لازم ہو جائے گی. اس میں آتا نہیں آتا کیا, یا طبیب من لا طبیب لہ, کہ خدا اس کے لیے طبیب ہے جس کا کوئی طبیب نہیں ہے. اللہ اکبر, صلوات بر محمد و آل محمد. خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو صبح کو حضرت پڑھا کرتے, تو اس میں بھی یہی ہے, یا من یجعل الشفا فیما یشاء من الاشیاء, اے وہ خدا تو ہے جس چیز میں چاہتا ہے شفا پیدا کرتا ہے. یا من یزیل بادنی الدواء ما غلظ من الداء, یہ بہت غضب ہے. اے وہ اللہ جو بڑے سے بڑی بیماری کو معمولی سی دوا کے ذریعے ٹھیک کر دیتا ہے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ارے صاحب ساری دنیا میں ہم نے علاج کر, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب یہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, وہاں چلے گئے, کوئی فائدہ نہیں ہوا, لاکھوں خرچ ہو گیا, اور معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ فلاں ڈاکٹر نے 4 آنے کی ٹیبلٹ دی اور ٹھیک ہو گئے. یہ 4 آنے کی ٹیبلٹ یا شفا اس کی طرف سے ہے. پھر یہ ڈاکٹر کا کیا ہے کہ یہ اللہ کا وہ میسنجر ہے جو تمہارے لیے شفا لے کے پہنچتا ہے, اور یہ کسی انسان کا جملہ نہیں ہے, اللہ نے فرمایا جناب ابراہیم سے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب دیکھیے اس میں جو ہے کچھ غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اس لیے کہ اس موضوع پر میں مجلس پڑھ رہا ہوں پہلی مرتبہ. فیکٹ یہ ہے, مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہم جتنا نشان لگائے ہوئے ہیں یا جتنا ہم سیٹ کر کے آئے وہ کتنی دیر چلے گا. لہٰذا تھوڑی بات لمبی ہو گئی ہے, میں نے اس میں بہت کچھ کاٹ بھی دیا ہے. لیکن اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ ڈاکٹر کا مرتبہ معمولی نہیں ہے, وہ میسنجر آف گاڈ ہے, وہ اللہ کا پیغامبر ہے, اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس شفا لے کر کے, تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی کتنی زبردست ہے, ڈاکٹر کی ذمہ داری کتنی زبردست ہے. 2-3 روایتیں اس سلسلے میں سن لیجئے اور مجلس ختم کر دیں. صلوات بر محمد والے. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے اب ڈاکٹروں کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ آپ جس پیشے میں ہوں, پہلے وہ روایت سنی تھی نا کہ ہر شہر کے لیے ضروری ہے ایک عالم, فقیہ اور صاحب تقوی کا ہونا, ویسے ہی ڈاکٹروں کو منع کیا گیا ہے کہ جب تک آپ اپنے فن میں ایکسپرٹ نہیں ہو گئے ہیں تب تک آپ یہ کام مت شروع کیجیے. اور روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر ایکسپرٹ ہونے سے پہلے آپ نے کسی کا علاج کیا اور وہ مر گیا تو آپ قاتل مانے جائیں گے شریعت کی روح سے. یہ روایات کہتی 2-3 اس طرح سن لیے. اور پھر گورنمنٹ کی کیا ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے ڈاکٹروں کے لیے اور ایسے علماء کے لیے, وہ بھی روایت آتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ میرے خیال میں تو اس لائن کا نہیں سنا ہے کہ جب ڈاکٹروں کو سند دی جاتی ہے تو ان سے اوتھ لی جاتی ہے کہ ہم اپنے پیشے میں دیانتداری برتیں گے, ایمانداری برتیں گے. اسی ٹائپ کی روایت یہ آ رہی کہ اگر آپ نے غفلت برتی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں, اور وہ مر جاتا ہے تو آپ کے اوپر قیامت میں قاتل کا مقدمہ چلے گا. دنیا کی بات چھوڑیے, آپ قیامت میں آپ کے اوپر قاتل کا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کان المسیح یقول، مولا فرماتے کہ حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے ان التارک شفاء المجروح من جرحہ، اگر کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس کوئی مجروح آتا ہے اور وہ بے توجہی کرتا ہے، اس نے اس کا علاج ڈھنگ سے پوری دیانتداری سے نہیں کیا ہے، شریک لجارحہ لا محالہ، تو جس نے اس کو مارا ہے یہ ڈاکٹر بھی اس مارنے والے کے ساتھ جرم برابر کا شریک مانا جائے گا۔ دنیا میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آخرت میں اس کے اوپر مرڈر کا، قتل کا مقدمہ چلے گا، جس نے جو ہے وہ توجہ نہیں کی ہے اپنے بیمار کے پاس۔ چنانچہ مولا بھی فرماتے ہیں کہ اگر پیشہ طبابت اختیار کیا ہے تو من تطبب فلیتق اللہ، تین کام، تین رسپانسبلٹی، تین ذمہ داری ایک ڈاکٹر کی ہے۔ نمبر ایک، اپنے اندر خوف خدا رکھو، فلیتق اللہ۔ نمبر دو، ولینصح، دو مریض کے تئیں ہمدرد ہو۔ پیسہ بات کی چیز ہے، مریض کی شفا پہلا ہے۔ نمبر تین، ولیجتہد، جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا اس کے بارے میں کوشش کرو، نہیں کرو گے تو وہی جناب عیسیٰ والی بات، تمہارے اوپر مقدمہ چلے گا قاتل کی حیثیت سے قیامت میں۔ اور جب تک وہی پھر بات، جب تک ایکسپرٹ نہ ہو جاؤ اس کام کو شروع بھی مت کرو۔ چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں ایک طبیب تھے، ان کا نام تھا شمردل۔ کیا نام تھا؟ تو ڈاکٹر شمردل سے پیغمبر نے فرمایا لا تداوی احدا حتی تعرف داء، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو جائے تب تک دوا اسٹارٹ مت کرنا حکیم صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ آج بھی ہے کہ جیسے ہی پہنچے فوراً آپ نے جو اس کو کروسین لکھنا شروع کر دیا، واقعی میں اس کو کروسین کی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب تک مرض پکڑ میں نہ آ جائے تب تک علاج اسٹارٹ مت کرو۔ امام فرماتے ہیں اب وہ بات آگے کہ اگر کم پڑھا لکھا آدمی طبابت شروع کر دیتا ہے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرماتے ہیں یجب علی الامام، امام پر واجب ہے، یا امام سے مراد حاکم ہے، یعنی وہ امام کہ جس کے جو ہے وہ پاس حکومت ہو۔ یجب علی الامام یعنی یجب علی الحاکم، حاکم کے اوپر واجب ہے ان یحبس الفساق من العلماء، بددیانت علماء کو، والجحال من الاطباء، اور کم جانکار جھولا چھاپ ڈاکٹروں کو جیل میں ڈال دے۔ ان کے اوپر پریکٹس کرنے کی پابندی لگنا چاہیے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تقوی نہیں ہے، فاسق ہے، تو ایسے عالم کو ممبر پر مت آنے دو، اور اگر جانکار نہیں ہے تو ایسے ڈاکٹر کو پریکٹس مت کرنے دو۔ حکومت کی ذمہ داری ہے ایسے عالم کو جیل میں ڈالے، ایسے ڈاکٹر کو جیل میں ڈالے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ ایک جگہ فرماتے ہیں پیغمبر، وہ تو عیسیٰ والی بات تھی، پیغمبر فرماتے ہیں من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن، اگر کوئی حکمت شروع کر دے، طبابت شروع کر دے، اور طبابت میں ماہر نہیں ہے اور کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے فهو ضامن، وہ ذمہ دار ہے، اس سے وصولی ہوگی۔ یا پیغمبر فرماتے ہیں دوسری حدیث میں من تطبب ولم یکن بالطب معروفا، جو طبابت شروع کر دے اور اس میں ماہر نہ ہو، فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی جان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے۔ تو طبابت کا پیشہ بہت اہم ہے، علم دین کی خدمت کرنا یہ بھی بہت اہم ہے، لیکن دونوں لائنوں میں آپ اگر، بلکہ دونوں کے جس لائن میں آپ آئیے اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ آپ مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، جس موضوع پر آپ کو پڑھنا ایکسپرٹ ہو کر کے آئیے۔ آپ طبابت کر رہے ہیں، ایکسپرٹ ہو کر کے آئیے۔ آپ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، آپ کی خود ہی ذات کا تلفظ صحیح نہیں ہے، آپ کے خود ہی ساتھ کا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ اگر حکومت اسلامی ہو تو ایسے پیش نماز کو کیا کہا امام نے؟ جیل میں ڈال دو۔ ایسے جو ہے وہ پپیتا کہہ رہے ہیں، جھولا چھاپ ڈاکٹر کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اٹھا کر کے کہاں ڈال دیا جائے؟ جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن اگر واقعی میں اپنا بتاتا ہوں،
میں جب بیمار ہوا، آج سے میرے خیال 10-12 سال ہو گئے، فیض آباد کہتے میرے بھائی مجھ کو اٹھا کے لے گئے حیدرآباد، وہاں لے جا کے ایڈمٹ کیا. تو یہاں کے جب وہ دیکھا ویکھا پورا پرچا ورچا، تو اس ڈاکٹر نے جانتے ہیں کیا کہا ہم سے؟ عجیب ہے یار یو پی والے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، عین الفاظ ان کے یاد نہیں ہیں. عجیب ہے یہ یو پی والے، یہ MBBS سے کیوں علاج کرواتے ہیں؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مجھ کو چیسٹ کی پرابلم تھی اور یہاں علاج ہمارا ہو رہا تھا MBBS کا. مطلب ایکسپرٹ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو جس لائن کی بیماری ہے یہ ہو گیا. تیسری چیز جو طبیب کے لیے لازم ہے کیا؟ تقویٰ ہو، نمبر 1. نمبر 2، مریض کے لیے ناصح ہمدرد ہو، نمبر 2. نمبر 3، تیسرا کیا تھا میں خود بھول گیا، صلوات پڑھیے. کوشش اپنی پوری کرنا چاہیے. یہ 3 چیز اگر ہے تو یہ ڈاکٹر کون ہے؟ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ میسنجر آف گاڈ ہے. جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جیسا کہ ابھی رشدی صاحب نے مجھ کو فون پر بتایا، اس مرحوم سے میری تو ملاقات نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بتایا ان لوگوں نے، اور اس دن محسن صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ اس مرحوم کے اندر بھی یہ خصوصیات تھیں. حتیٰ اپنی تنخواہ سے، یہ چونکہ گورنمنٹ کے ڈاکٹر تھے، اور خاص بات ان کی جو بتائی گئی، مجھ کو جو بتایا جو ہے وہ رشدی صاحب نے، کہ کہیں گاؤں میں بھی پوسٹنگ ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کو کہاں ڈال دیا گیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہم جس علاقے میں ہیں ہم کو وہاں خلوص نیت کے ساتھ خدمت کرنا ہے. اگر یہ خدمت ہے تو یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ وسیلہ خدا ہے. یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، وسیلہ اور ذریعہ ہے شفا کے لیے. دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری قوم میں ایسے ہمدرد علماء پیدا کر، ہماری قوم میں ایسے ہی ہمدرد اطباء پیدا کر. یا اللہ ان کو توفیق دے جو کم علمی کے باوجود لوگوں کی جان سے کھلواڑ کرتے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق دے، ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنی نالج میں اضافہ کریں. جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، یا اللہ جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا اس کے اندر یہ خصوصیات تھیں. پیسہ بعد میں ہے، مریض پہلے ہے. مریض کا ہمدرد ہونا اسی کی تو علامت ہے. جیسا کہ بتایا انہوں نے نیتا جی نے کہ اپنی تنخواہ سے، سرکاری اسپتال میں تھے نا، تو سرکاری اسپتالوں کا حال تو سب کو معلوم ہے. سرکاری اسپتال میں اپنے پاس سے لا کے اپنے پاس دوائیں رکھتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی مریض ایسا ہو جو باہر سے دوا خریدنے کے لائق نہ ہو، میں اس کی مدد کر دوں. آج ایسا طبیب ہمارے درمیان نہیں ہے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور ہم سب کو جو جس لائن میں ہے اس میں ایکسپرٹ بننے کی توفیق کرامت فرما. 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں اور ختم و دعا. ابھی تاریخ گزری ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی، تو سوچتا ہوں مصائب بھی انہی حضرت کا پڑھ دیں، اس لیے کہ ایک بزرگ عالم تھے، ہمارے استاد نے نقل کیا اپنے درس میں کہ کسی عالم کے متعلق کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ روزانہ درس دیا کرتے تھے، تو درس کے بعد 2 منٹ 4 منٹ کے مصائب بھی پڑھتے تھے. اور 26 یا 27 رمضان آ گئے، اتفاق کی بات ہے کہ وہ سارے مصائب پڑھ ڈالے، امام حسن کا ذکر نہیں ہوا. تو کہتے ہیں 27 رمضان تھی غالباً آخر رمضان، خواب میں دیکھا انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تشریف لائی ہیں. انہوں نے سلام کیا، جواب سے ایسا لگا جیسے بی بی کچھ اس عالم سے ناراض ہے. فرماتے ہیں شہزادی آپ کچھ قبیدہ خاطر ہے؟ فرمایا کیوں؟ حسن میرا بیٹا نہیں ہے، حسن میرا فرزند نہیں ہے. واقعی امام ہمارا مظلوم ہے. آج آپ دیکھیے کہ آدمی جو اپنے دل کی بات، راز کی بات دنیا میں کسی سے نہیں کہہ پاتا، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، وہ اپنے دل کی بات کس سے کہتا ہے؟ اپنی بیوی سے، ہے نا، اپنی زوجہ سے. میرا امام اتنا مظلوم ہے کہ بیوی ہی نے تو زہر دیا اس ملعونہ نے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ جس دن امام کی شہادت ہوئی ہے اس دن میرا مولا روزے سے تھا. امام حسن سلام اللہ علیہ روزے سے تھے. حضرت نے پانی مانگا،
بعض کہتے ہیں پانی میں، بعض کہتے ہیں شربت میں۔ اس ملعونہ نے جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا، اس ملعونہ نے امام کو اس شربت میں یا پانی میں یا شہد میں زہر ملا کے دیا۔ امام نے جیسے ہی وہ پانی نوش فرمایا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ جو تاریخ کہتی پہلا جملہ جو امام حسن کا نکلا ہے نا اپنی زبان سے، فرماتے ہیں کوئی میری زینب کو بلا دے، کوئی میری زینب کو بلا دے۔ جناب زینب کو خبر ملی، اللہ اکبر۔ یہ جملہ میں نے تہذیب صاحب کی مجلس میں بھی شاید نقل کیا تھا بقول مرحوم شیخ احمد کافی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے بعد کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے، وہ بہن کا آنچل ہے۔ جن کو اللہ نے دی ہے ان کو قدر کرنا چاہیے۔ جب امام پر زہر نے اثر کرنا شروع کیا، کسی کو نہیں، سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ کوئی زینب کو بلا دے۔ حضرت زینب کو اطلاع ملی، جناب زینب سلام اللہ علیہا آئیں، امام حسن کی جو کیفیت دیکھی، اللہ اکبر۔ کبھی دوڑ کے حسین کے پاس جاتی ہیں، کبھی بھاگ کے جناب عباس کے پاس جاتی ہیں، بھیا حسین دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، اے بھیا عباس دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ کہ اتنے میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ایک تشت لا دو، ایک لگن لا دو۔ تشت آیا اور امام کو قے ہونا شروع ہوئی۔ یوں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب بیمار کو قے ہوتی ہے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کہ جائے کہ ایسا انسان کہ جس کی قے میں اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں۔ جیسے یہ منظر دیکھا، امام حسین علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ واہ رے بھائی کی بھائی سے محبت۔ روایت کہتی جیسے ہی امام حسین نے رونا شروع کیا، امام حسن اپنا درد بھول گئے، تڑپ کے پوچھتے ہیں بھیا حسین کیا بات ہے، کیوں گریا کر رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے کہا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر کے آنسو نہ نکلے گا۔ اپنا غم بھول کے فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا يَوْمَ كَيَوْمِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مگر اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کر کے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے وصیت کرنا شروع۔ کتنے بڑے ہیں یہ لوگ واقعا، فاطمہ کی اولاد کتنی عظیم ہے۔ امام حسن نے فرمایا حسین مجھے پتہ ہے زہر کس نے دیا ہے، مگر میں نہیں بتاؤں گا، بس میری خواہش یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں شہید ہو جاؤں تو پہلے کوشش کرنا کہ نانا کے پہلو میں مجھ کو دفن کر دیا جائے۔ اگر یہ لوگ دفن نہ کرنے دیں تو میں نہیں چاہتا میرے جنازے پر خونریزی ہو، لے جا کر کے بقیع میں مجھ کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ امام حسن کا جنازہ لے کر کے بنی ہاشم کے لوگ نکلے، ادھر سامنے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو روکا گیا اور اس کے بعد ایک شخص نے حکم دیا اور امام کے جنازے پر تیر برسنے لگے۔ انصاف سے بتائیں کسی کے بھی بھائی کے جنازے پر تیر برسائے جائیں، کون سا بھائی ہے جو برداشت کر لے گا؟ کوئی بھی اپنے مرنے والے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جیسے ہی تیر برسنا شروع ہوئے، لگتا ہے روایت سے جیسے پوری توجہ امام حسین علیہ السلام کی بس حضرت عباس ہی پر تھی۔ جیسے ہی تیر آ کے، بعض تو کہتے ہیں کہ ایک آدھ تیر امام حسن علیہ السلام کے جسم مبارک پہ بھی آ کے لگے ہیں، توڑ کر کے جو ہے وہ تابوت کو۔ جیسے ہی تیر آ کے برسے، حضرت عباس نے تلوار کے پار جو ہاتھ لے گئے، لگتا ہے امام حسین کی توجہ بس عباس ہی پہ تھی۔ دوڑ کے عباس کے ہاتھ پر امام نے ہاتھ رکھ دیا، بھیا ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لا کر کے امام کو بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ دفن کے بعد یہ لوگ گھر واپس آئے۔ ہوتا ہے نا کہ جب دفن کر کے پلٹتے ہیں تو گھر کی عورتیں پوچھتی ہیں کون کون آیا تھا، کتنا مجمع ہوا تھا، کتنی بھیڑ ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جیسے ہی گھر میں آئے، حضرت زینب آئی دوڑ کے امام حسین سلام اللہ علیہ سے لپٹ گئی۔ بھائی بہن کو بہن، بھائی کو بھائی کا پرسہ دے رہے۔ کہتے کہ اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی ایک کونے میں، کیا دیکھتی ہیں؟ عباس سر کو زانوؤں میں ڈالے، جیسے سانپ کاٹا ہوا مریض پیچ و تاب کھاتا ہے ویسے ہی جناب عباس تڑپ رہے تھے۔ حضرت زینب نے حسین کو چھوڑا، دوڑ کے آ گئی عباس کے پاس، فرماتی بھیا اپنے آپ کو سنبھالو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عباس نے آواز دی، ارے بہن کیسے برداشت کروں، میں دیکھتا رہا اور میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم ڈاکٹر سید حسن اشتیاق ابن سید اشتیاق حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دیں، ان کے گناہوں کو بخش دیں، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔